السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ویڈیو کے شروع میں بتا دوں کہ اگر کسی بھی بھائی کو مجھ سے کوئی اختلاف ہو تو اس کو مکمل حق ہے اختلاف کرنے کا، تنقید کرنے کا۔ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن ریکویسٹ یہی ہے کہ لاجیکلی ہونی چاہیے۔ آج جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں وہ ٹاپک تو یہ ہے کہ کیا یہ جو ایگریکلچر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرا لائف سٹاک کا، لائف سٹاک میں اسپیشلی جو گوٹ فارمنگ ہے، کیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں؟ ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک موضوع ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو گزرا ہوا دور ہے، قدیم دور میں تو یہی خیال کیا جاتا تھا کہ جانور پالنا جو ہے یہ ایگریکلچر یا زراعت کے پیشے کے علاوہ یا تھوڑی بہت زمین چارے کے لیے ہونے کے علاوہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل ضروری ہے۔ لیکن جدید دور جو ہے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس خیال کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہر چیز جو جانوروں کی خوراک میں شامل ہے وہ ہمیں ریڈی میڈ شکل میں بازار میں آسانی سے مل سکتی ہے۔ ہمارے جو بڑے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے پاکستان میں یہ جو روڈ گراس ہے، یہ جو الفالفا ہے، یہ اویلیبل ہو گئی ہے۔ یہ پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے۔ اس کے بڑے ہی وسیع پیمانے پہ فارم موجود ہیں، 400 500 ایکڑ پہ یہ فارم بن چکے ہیں۔ تو یہ پہلے تو ایکسپورٹ ہو رہی تھی، لیکن اب جو ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ یہ باؤنڈ بھی ہوئے ہیں اور کافی یہ چیپ ریٹس پہ مل بھی رہی ہے۔ لوگ زیادہ منافع کی طرف نہیں جا رہے، اپنے ملک میں فارمنگ کی طرف جناب ان کا رجحان بھی ہے اور وہ تعاون بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ جو نیٹ پہ قیمتیں لکھی ہوتی ہیں، آپ لوگ اگر جب ان سے رابطے کریں گے، یہ جو فارمر ہیں الفالفا کے اور روڈ گراس کے، اور یہ پروٹین گراس ہو گیا، اور یہ جو سائلیج ہے اس کے، تو آپ کو جب آپ ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں گے کہ ہم آپ سے پورا سال اٹھائیں، کہ آپ اپنا سیٹ اپ تو اس طرح بنائیں کہ 3 مہینے کی خوراک آپ اپنے پاس سٹاک کریں، اور جب 2 مہینے کی خوراک آپ کھلا لیں، 1 مہینے کی آپ کے پاس بچی ہوئی ہو، تو پھر 3 مہینوں کی خوراک مزید منگوائیں، کیونکہ 10-15 دن کا یہ پروسیس ہوتا ہے، بعض اوقات ڈیلیوری میں ڈیلے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ملے نہ، اور 10-15 دن کی جو اسپیشل جو کوشش ہو اس کے مطابق آپ کو نہ ملے۔ آپ کو یہ آسانی سے اویلیبل ہے ہر چیز۔ ابھی گوٹس میں تو الفالفا اور ایک TMR جو چینل پہ موجود ہے، آپ وہ بنانا سیکھ بھی سکتے ہیں، کس چیز کی کتنی مقدار ہے۔ ہم نے اس میں 4 چیزیں ٹوٹل شامل کی ہیں۔ الفالفا کی ایک ہے، دوسرا روڈ گراس کی ہے، تیسرا چنے کا وہ پھوگ ہے، چوتھا سائلیج ہے، اور 5ویں سرسوں کی کھال ہے۔ یہ 5 چیزیں ہم نے جو اس TMR میں ایڈ کی ہیں، وہ ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں، اس کے ریزلٹس بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک وہی بات پہنچائیں جس کا ہمارا پریکٹیکل ہے۔ یہاں پہ آپ کو سوشل میڈیا کے سٹار بھی بڑے ملیں گے، وپاری لوگ بھی بڑے ملیں گے، اور چینل چلانے والے بھی بڑے ملیں گے۔ تو کوشش یہی کریں کہ جو اتھینٹک نالج ہے، جس کا تھیوری کے ساتھ جس بندے کا پریکٹیکل ہے، ایک عرصے کا ایکسپیرینس ہے، اس سے میرا 2011 سے گوٹ فارم ہے، کامیابی سے چلا رہا ہوں الحمدللہ، کوئی نقصان نہیں ہوا، تبھی کوئی نہ کوئی بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو TMR جو ہے وہ اکانومیکل آپ کو بہت کر کے دیتی ہے، وہ 500-600 میں آپ کا 1 من تیار ہو جاتا ہے، جس میں ونڈا بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جانور کو، سوائے تھوڑا سا آئل یا گھی موسم کے حساب سے، اگر وہ آپ دیتے رہیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا اگر آپ یہ TMR یوز کروائیں گے۔ 2 ہی تو چیزیں ہیں گوٹ کا، تو آپ نے اسپیشلی مینٹین کرنا ہوتا ہے موئسچر لیول اور پروٹین لیول۔ تو یہ دونوں چیزیں جب آپ نے ان کی مینیج کر لی، تو میرا تو نہیں خیال اس کے بعد گوٹ فارمنگ جو ہے وہ کوئی بڑا مسئلہ رہے گی۔ اور ہر چیز جب اویلیبل ہے بازار میں، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا چارہ اگانے کی، اپنا الفالفا اگانے کی، کیونکہ اس سے آپ کی یہ دونوں جو ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک ایگریکلچر کا اور دوسرا لائف سٹاک کا، یہ دونوں ایک کانسٹنٹ آبزرویشن آبزرور کی چاہتے ہیں
دیکھنے والے کی ایک مکمل اور ایک مستقل جو آبزرویشن ہے ان پہ ہونی چاہیے۔ تو اگر بندہ بجائے اس کے کہ 3-4 کاموں میں اپنی ٹانگیں پھنسا لے، ایک خراب ہو ساتھ دوسرا خراب ہو، تو ایک ہی طرف ایک انسان ہے تو ایک کی طرف اچھی توجہ دے سکتا ہے۔ تو آپ لوگ ایک ہی کام کریں، اسی پہ توجہ دیں۔ جزاک اللہ کم الخیر۔